اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، تقدیس، تسبیح، تمجید اور توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ جنت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ کائنات کا مالک، جس کے پاس بہت زیادہ اختیار اور اقتدار ہے، وہ انعام کے طور پہ، مہمان نوازی کے طور پہ جنت عطا کرے گا، تو جنت کس قدر عظیم ہوگی، کس قدر اعلیٰ ہوگی، کس قدر پائیدار ہوگی، کس قدر رونق افروز ہوگی۔ تو اس کا کچھ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، وہ اہل ایمان کو، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اللہ نے اتارا ہے اس پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو ایسی جنت میں داخل فرمائے گا عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی پہچان اس نے انہیں کرائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے نا، تو پھر اس کی تعریف بھی کی ہے، اس کی پہچان بھی کرائی ہے کہ یہ جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی روشنی میں بہت کچھ بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا۔ انسان کے ذوق میں، انسان کے تصور اور خیال میں، اس کے شوق میں، اس کی ضروریات میں، اس کی آسائشوں میں جو کچھ آ سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا، جس کو ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کے سامنے وہ جنت، اس کی حقیقت، اس کے جو انعامات ہیں، اس کا جو ماحول ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آسائشیں رکھی ہیں، اس کا بیان کیا جائے تو شاید ہماری منزل وہ جنت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے اور یہاں تک فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اگر کسی کو مقابلہ آرائی کرنی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تنافس باہمی مقابلہ آرائی کو کہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، شوق رکھنا ہے، تو پھر ان میں رکھو۔ یہ جنت کے جو انعامات، حقیقت ہے کہ میں نے جیسے پچھلے خطبے کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ دنیا اور آخرت کا کوئی تقابل نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے، نہ عارضی ہونے اور ہمیشہ ہونے کے اعتبار سے، نہ اس کی نعمتوں کے اعلیٰ ہونے اور دنیا کی نعمتوں کے ادنا اور کمتر ہونے کے اعتبار سے، اور نہ ہی ہمارے شوق اور لگن جس کی ہم رکھتے ہیں اس کے اعتبار سے۔ یہاں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، وہ اپنی، یقین کیجئے، خواہشات کو لے کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خواہشات تو بہت دور کی بات ہے، خواہشات کی تکمیل تو ایک بہت بڑی بات ہے، یہاں پہ تو کوئی اپنے حق سے محروم رہ کے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور حق غصب کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک جنازہ اٹھا گوال منڈی سے، میں انہیں جانتا تھا دیر سے، تو کیا تھا کہ بوڑھے والد بیٹھے ہیں، بستر پر ہیں، بستر علالت پر ہیں، بیمار ہیں، اور اولاد ان کی زندگی میں ہی اور وراثت کے مسائل میں اس قدر زیادہ لڑ رہی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے بے قراری سے، بے بسی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی والد
جو ہے بستر علالت پر ہے، اس دنیا سے رخصت بھی نہیں ہوا، لیکن اولاد اس طریقے سے آپس میں لڑ رہی ہے کہ ایک دوسرے سے گتھم گتا ہے بقید. تو آپ بتائیے کہ اس والد پر کیا بیتی ہوگی، اور واقعتاً ایسی بیتی کہ وہ پھر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگی. یعنی یہ صورتحال ہمیں اس دنیا میں پیش آتی ہے مختلف. یہ اولاد ہے نا، یہ تو اولاد کی وجہ سے والدین کی یہ پریشانی ہے، تو جنت کے اندر ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہمیں اس کی جستجو اور اس کا شوق رکھنے کے لیے اس دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے ماحول اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے متعلق فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا تھوڑا سا حصہ ہم بیان کرتے ہیں. جنت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا. یعنی وہ سدرۃ المنتہا سے جب آپ جنت کی طرف گئے تو آپ نے فرمایا کہ فائدہ فیہا جنابس، کہ وہاں پہ ایسے خیمے تھے جو ایک موتی کے ہوتے ہیں، خولدار موتی، یعنی ایسے سمجھیں کہ ایک موتی بہت بڑا سا اس کو ایک خیمے کی شکل دی گئی ہے، اور اس کا حسن اور زیبائی وہ کیا ہوگی، جیسے ایک موتی بہت بڑا ہو اور اس کو رکھ دیا گیا ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہے. اور آپ نے فرمایا فَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ، جنت کی جو مٹی ہے وہ کستوری ہے. ایسے اس سے خوشبو کے حلے اٹھیں گے، کوئی سمیل، کوئی ایسی بات وہ تصور بھی نہیں وہاں پہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے، آپ اندازہ کیجئے اگر کستوری کا ایک تولہ لینے لگے نا، شاید وہ سونے کے ریٹ کے برابر جو خالص کستوری وہ نظر آئے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جنت کی زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، فَإِذَا تُرَابُهَا، کہ اس کی جو مٹی ہے، یعنی جو اس کی بیس ہوگی، جیسے یہاں پہ مٹی بیس ہے زمین کی، تو وہاں پہ کستوری وہ ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا ہے. کن کے لیے؟ ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہو. ہمیں یہ یقین رکھ کے یہ عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے. ہم تو اس دنیا پہ ریجھ گئے، یہ تو اس کی مٹی کے اعتبار سے، جو وہاں کے ماحول میں جو فرش ہوگا اس کے اعتبار سے ہے. پھر جو اس کا ماحول ہوگا، نہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہاں پہ تپش ہوگی، نہ سورج، اور نہ ہی سخت سردی ہوگی. درمیانہ موسم جیسے بہار کا موسم ہوتا ہے، اور روشنی بھی وہ ایسی چبھن والی نہیں، نہ وہ انسان کو تکلیف دے گی، وہ انسان کے لیے بہت فائدہ مند، اور اس کے جو ذوق کے عین مطابق ماحول اللہ تعالیٰ وہاں پہ اسے فراہم کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے. اسی طرح اگر ہم نہروں کا تذکرہ کریں تو قرآن مجید کے اندر آپ بار بار دیکھتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. وہ نہریں جو اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہیں، ان کا آپ ایک تصور دیکھیے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ وہ جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام وہاں سے پئیں گے، یعنی جام بھی پڑے ہوں گے، جیسا کہ ہر جمعے کے اندر ہم سنتے ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، کہ ایسے وہ پیالے جو ہیں رکھے ہوئے ہوں گے کہ ایک ترتیب کے ساتھ، یعنی وہ رکھنے والی، وہ سجانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ویسے ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں گے، بڑے خوبصورت. اور کئی جگہوں پر کاس کے لفظ آتے ہیں، کاسم مزاجہا زنجبیلا. تو کاس کا مطلب ہوتا ہے وہ پیالہ یا وہ کپ جس کے ساتھ کنڈا لگا ہو، اور کوب جس کی جمع اکواب ہے، وہ اس برتن کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کنڈا نہیں ہوتا، جیسے پیالہ نما ہوتا ہے. تو یعنی ایسے ایسے برتن، اور وہ پھر برتن بھی جو ہیں ان کی بھی دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، کہ سونے کی تشتریاں، سونے کی پلیٹیں دنیا میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کی، یعنی مسلمانوں کے لیے حرام کی ہیں کہ وہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائیں پئیں، کیونکہ یہاں پہ انسان عارضی طور پہ آیا ہے،
انسان پابند ہے، کیونکہ اگر وہ سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھائے پیے گا تو ان غریبوں کا کیا بنے گا جن کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اسی حسرت میں اپنی زندگی گنوا بیٹھیں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام بنایا ہے یہاں پہ وہ اس کو پابند رکھا کہ انسان ایک مسلمان سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں نہ کھائے پیے، اس کے برتن نہ استعمال کرے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ ایسے برتن رکھ دیے۔ اور بیانیۃ من فضۃ واکواب کانت قواریرا، اور ایسے برتن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں اہل جنت کے لیے، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے نصیب میں کر دے۔ وہ من فضہ جو چاندی سے ہوں گے اور شیشے سے ہوں گے، اور وہ شیشہ ایسا بہترین، وہ بھی جیسے چاندی سے بنا ہوا شیشہ ہوتا ہے اس قسم کا ہوگا، جیسے یہاں پہ ریت کا شیشہ بنتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قواریر من فضۃ، وہ شیشہ بھی ایسا ہوگا جو چاندی سے بنا ہوا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ جنت کے اعلانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ہمارے سامنے رکھے تاکہ لوگوں کا یہ شوق بیدار ہو۔ جن لوگوں کا یہ تصور ہے نا کہ ان جنت کی نعمتوں کے پیچھے عبادت نہیں کرنی چاہیے، تو یہ تصور غلط ہے۔ یہ قرآن اور سنت کی روح کے منافی ہے۔ قرآن اور سنت میں یہ آیات جنت کے متعلق آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے بھی قرآن مجید کا تلاوت کا آغاز کریں تو جنت کا تذکرہ آ جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ وہ کس لیے؟ کہ جنت کا شوق رکھا جائے اور جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ وہ انسان امید اور خوف کے درمیان اپنی زندگی کا سفر جاری رکھے، کیونکہ اگر جنت کا ہی اس کے سامنے ایک تصور ہوگا تو پھر وہ جہنم کو اگر سامنے نہیں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے ایسی امیدیں باندھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، وہ پھر اپنی زندگی کو اچھے اصولوں کے اور قواعد اور ضوابط کے مطابق نہیں گزارے گا۔ اور اگر جہنم کا ہی ایسا تصور اس کے سامنے رکھا جائے کہ جنت کا تذکرہ ہی نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ نا امید ہو جائے گا اور اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ اس جنت میں ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ بھی بار بار فرمایا ہے، جہنم کا تذکرہ بھی بار بار فرمایا ہے، بلکہ قرآن مجید کے اکثر مقامات پہ اگر آپ دیکھیں تو جنت اور جہنم کا تذکرہ ساتھ ساتھ فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح اہل جنت اور اہل جہنم ان کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا گیا ہے تاکہ لوگ ایک کمپیریزن کریں، ایک تقابل کریں، اپنے سامنے ایک تصور لائیں کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے۔ جیسے سورہ محمدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اس جنت کی صفت، اس کی خوبی ایسی ہے جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کیسی؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ وہاں پہ ایسی نہر جاری ہوگی جس کا پانی ایسا ہوگا کہ جو بوسیدہ نہیں ہوتا۔ پانی کی شکلیں حالتیں بدلتی رہتی ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں یہ جو نہر ہمارے یہاں سے گزر رہی، یہ جب چلی تھی تو اس کا پانی کس قدر شفاف تھا، اب یہ چلتے چلتے جہاں سے ہوتی آئی تو اب اس کی کیفیت دیکھیے کیا ہے۔ تو کیسے شفافیت سے وہ پانی چلا اور یہاں پہ آ کے کیا حالت ہوگی، اس کے ذائقے، رنگ، بو، ہر ایک میں فرق آ گیا۔ لیکن جنت کی نہر جہاں سے چلی ہے اور جیسے چلی ہے من ماء غیر آسن، اس کا پانی کبھی بوسیدہ اور تبدیل شدہ نہیں ہوگا، وہ اپنی حالت میں برقرار رہے گا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت یہ رکھی ہے کہ یفجرونہا تفجیرا، کہ جیسے لوگ چاہیں گے نا، جیسے لوگ چاہیں گے اہل جنت، وہیں پر وہ نہر اپنی جاری کروا لیں گے۔ یفجرونہا کا مطلب یہ ہے ان کی خواہش ہوگی کہ میرے محل کے اس طرف سے ایک نہر گزرنی چاہیے، وہ اشارہ کرے گا اور نہر ادھر ہی سے جاری ہو جائے گی۔ اب تو نہر کے کنارے پہ بھی لوگوں کو جگہ لینے کے لیے بڑے پاپڑ ویلنے پڑتے ہیں، اور وہاں پہ یہ ہوگا کہ انسان کہے گا کہ بس یہاں سے ایک نہر گزرنی چاہیے، اس کے ارادے میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو جاری فرما دے گا۔ تو یہ جنت اور اس کا شوق نہ جانے ہم سے کہاں چھوٹ گیا، کہاں رہ گیا۔
ہم دنیا ہی پہ سب کچھ لٹا بیٹھے، سب کچھ گنوا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں۔ اس جنت کے لیے تڑپ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ سب کچھ جو ہے وہ دنیا ہی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے مجموعی، اور اگرچہ اچھے لوگ موجود ہیں جن کو یہ سب کچھ اس ذوق اور جستجو کے لیے کرتے ہیں۔ اقبال نے ایک جگہ کہا، آپ کو پتہ ہے میں اقبال کو آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں اور اس کو اچھا ایک شاعر سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے ایک جگہ کہا کہ حور و خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حور اور خیموں کا تذکرہ، حوروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا قرآن مجید میں، ان سے تم گزر جاؤ، ان کی فکر نہ کرو، یہ یعنی ان کا شوق نہ رکھو، شوق رکھو اللہ تعالیٰ کی رضا کا۔ تو میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ اس میں شوق رکھیں، شوق اور جستجو رکھنے والے، مقابلہ آرائی کرنے والے، تو پھر ہمیں اس کا شوق رکھنا ہے اور اس جنت کے حصول کے لیے کچھ تڑپ اور جذبہ ہمارے اندر وہ موزن ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کا ذکر فرمایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو جنت، اس کے اندر ایسی نہریں ہوں گی کہ مائن غیر آسن، کہ وہاں پہ پانی ایسا ہوگا جو بوسیدہ نہیں ہوگا، وَانْحَارٌ مِّن لَبَنٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور دودھ کی نہریں، دودھ کی نہریں۔ آپ دیکھیے کہ ذرا دنیا میں تصور کیجئے کہ دنیا میں ہمیں خالص دودھ نہیں مل پاتا۔ پہلے لوگ خالص کی تلاش میں تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ چلے پانی مل جائے، کیمیکل والا نہ ملے، پیسے خرچ کر کے، تگو دو کر کے اس کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ لیکن اس جنت کے لیے کوئی تڑپ نہیں ہے جس میں ایسی لذیذ دودھ کی نہریں ہوں گی جس کو اللہ تعالیٰ نے لذۃ للشاربین فرمایا ہے، پینے والوں کے لیے بڑا ہی لذیذ۔ وہ کیسا دودھ ہوگا، کیا اس کا شوق اور جستجو بھی ہم نے رکھا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خالص دودھ دے اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازے۔ اور پھر فرمایا وَانْحَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى کہ ایک ہوتا ہے شہد اور ایک ہوتا ہے عسل مصفہ، جس کو صاف کیا گیا ہو، جس کے اندر کوئی بھی ایسی آمیزش جو شہد بناتے وقت مکھیوں کا اندر شامل ہو جاتا ہے، وہ کچھ بھی نہ ہو اس میں جو اس کا گھر ہوتا ہے، ستھا جسے کہتے ہیں، وہ اس کا کوئی تصور، وہ موم، وہ کچھ نہ ہو، یہ ہوتا ہے عسل مصفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی نہریں جاری ہوں گی۔ آپ اندازہ تو کریں کہ اتنی قیمتی جنت جس کے متعلق کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، کہ خبردار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا جو سودا ہے جس کے ساتھ تم تجارت کر رہے ہو، صلاح کہتے ہیں سودا سلف، جو انسان خریدتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلف سے، ایک سودے سے اس کو تعبیر فرمایا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، اس کا کوئی ہم تصور اس دنیا میں نہیں کر سکتے۔ یقین کیجئے، میں نے حدیث صحیح بخاری کی شاید پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ جنت کی 1 میٹر کی جگہ، 1 کوڑے کی جگہ، وہ دنیا اور وما فیہا، جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قدر قیمتی جنت ہے، تو اس جنت کا تقابل ہم دنیا کی نعمتوں اور ان عارضی جو آسائشوں اور سہولیات سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس جنت کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا ہے، اس کے بارے میں شوق رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی اہل تقویٰ کے لیے، متقین کے لیے، اہل ایمان کے لیے، جنہوں نے اس کے ساتھ اپنے سودے کیے، تجارت کی اس کے ساتھ، اور ایسی تجارت جس میں خسارہ نہیں ہے، ایسی تجارت کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک ایک وعدے کو پورا فرمائے گا، اور اس کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اور یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمُتَّقُونَ، کہ متقین کے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جب وعدہ فرما رہا ہے اور اس کی کتاب کے اندر یہ وعدہ موجود ہے، تو پھر ہم کیوں مایوس ہیں؟ پھر ہمیں یا تو یقین میں کمی ہے،
یا علم میں کمی ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی گراں قدر نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ پھر یہ جنت کی نہروں کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بہتر ہے یا وہ کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ وہ پلائے جائیں گے ایسے گرم پانی سے۔ یہ اب جہنمیوں کا تذکرہ شروع ہو گیا، یعنی جنتیوں کے لیے نہروں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ بہتر ہے یا وہ کہ جن کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کی وجہ سے ان کی انتڑیاں بھی اندر سے جھل جائیں۔ تو یہ ایک تقابل ہے، یہ ایک فرق ہے۔ ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم متقین کو ایسے کر دیں گے جیسے فجار ہیں، یعنی جو گناہ گار ہیں، جو اس طرف آتے نہیں ہیں، وہ اور اہل تقویٰ یہ برابر ہو جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تم دونوں کو ایک جیسا قرار دیتے ہو۔ ام لکم کتاب فی تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھ رکھا ہے کہ مسلمین اور فجار یہ برابر ہوں گے، متقین اور فجار جو ہیں، کفار جو ہیں، یہ برابر ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے ان کی ایسی قدردانی فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، کہ ان کی جو کوششیں ہیں وہ قابل قدر ہوں گی، کوششیں قابل قدر ہوں گی، ان کی قدر کی جائے گی۔ تو میرے دوستو، آج میں اور آپ جو کوشش کر رہے ہیں، انہی کوششوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قدر فرمائے گا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ قدر نہیں کروانا چاہتے، ہمیں ایک شوق رکھنا ہے اس کی جنت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں بندہ جاتا ہے نا، تو وہ اچھا فرد ہے، اچھا شخص ہے، ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے بندوں کے حق ادا کرنے والا ہے۔ اب اس کے لیے نا فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے کے ہاتھ میں ہتھوڑا بھی باقاعدہ ہوتا ہے، اور وہ اس کو اٹھاتا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے۔ وہ اگر وہ یار نیک شخص ہے نا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو جو برا شخص ہے، اچھا اس کے بعد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے سامنے جو ہے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ نیک شخص ہے، لیکن اس کے سامنے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس سے یہ بتانے کے لیے کہ اگر تو برا ہوتا نا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہونا تھا۔ تو پھر وہ بند کر دی جاتی ہے، اور تا حد نگاہ تک اس کی جنت کو کھول دیا جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے نا کہ ایک گڑھا ہے 1 میٹر کا، یا جتنا بھی انسان کا قد ہے 1.5 میٹر یا 5 فٹ جو بھی ہے، تو انسان تو سمجھتا ہے کہ یہ گڑھا ہے جس میں وہ چلا گیا ہے، لیکن یقین کیجئے یہ جو قبر کا گڑھا ہے، یہ یا حفرۃ من النار ہے یا روضۃ من ریاض الجنہ ہے، یعنی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کی جو کیفیات ہیں وہ ہم عالم برزخ کے معاملات ہیں، اسے ہم نہیں جان سکتے۔ ہمیں یہ یقین ہے جو اللہ نے فرمایا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائیں، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے بارے میں وہ بالکل واضح ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قیمتی رکھا، بہت ہی سجا کے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نعمتوں کو بھی ہمیشہ کے لیے رکھا کہ یہ نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیش رہیں گی، ان سے کبھی چھینی نہیں جائیں گی۔ اور قرآن مجید کے ایک مقام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ ایسی خوبصورت جنت ہوگی کہ جہاں جانے والے کبھی بھی اس سے کہیں اور جانے کی خواہش ہی نہیں کریں گے۔ اب کیا ہوتا ہے دنیا میں کہ بندہ ایک شہر، ایک جگہ، ایک پارک، ایک سیرگاہ پہ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ چلیں اب واپس، اب کافی دن ہو گئے، جتنی بھی اچھی سیرگاہ ہو یا اس کو کام پڑ جاتے ہیں یا اس سے اچھی کی تلاش میں وہ نکلتا ہے کہ اب یہ دیکھ لیا، وہ دیکھنا ہے۔ تو جنت ایسی ہوگی کہ اس میں منتقلی کی، شفٹ ہونے کی کہیں اور انسان کی یہ خواہش ہی ختم ہوگی۔ وہ کہے گا جو کچھ ملنا تھا وہ مجھے یہاں پہ مل چکا۔
تو ایسی عظیم جنت، ایسی قیمتی جنت وہ آج ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یقین کے اندر کمی ہے۔ ہم یہ آیات تو سنتے ہیں، ہم ایسے تذکرے جنت کے تو سنتے ہیں، لیکن ہمارے یقین کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی خلش باقی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ملنی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ وہی باتیں ہیں جس کا اس حدیث میں تذکرہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو منافق ہوگا، جو فاجر ہوگا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے سامنے بھی جب فرشتہ آئے گا نا تو وہ فرشتہ اس سے پوچھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ یعنی اپنا کوئی تصور نہیں ہے، اپنا کوئی ایمان اور یقین اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی، مخلوق میں سے، انسانیت میں سے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میں اب بھی وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے پھر اس کے سامنے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ کیوں؟ کہ اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو نیک ہوتا، تو صالح ہوتا، صحیح ایمان اور تقوی والا ہوتا تو پھر تیرا یہ ٹھکانہ ہونا تھا۔ یہ کیسی حسرت بری اس کی نگاہ ہوگی اور نظر ہوگی کہ جس کے پیچھے اس نے کوئی جستجو نہیں کی، وہ جنت آج اس کو دکھا کے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور اس کے لیے پھر وہ جہنم کی جو صورت ہے، جو صورتحال وہاں پہ طاری ہوگی اس کے سامنے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کہ تو نے نہ وہاں پہ پڑھا لا دریتا ولا تلیتا، کہ تو نے نہ سمجھا نہ پڑھا اور نہ اس پہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کی، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی فرشتہ وہ ہتھوڑا لے گا اور اس کے سر پہ وہ مارے گا۔ اعاذنا اللہ من، اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ کہنے اور سننے میں آسان ہے، لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسی صورتحال ہم سے پیش آتی ہے تو پھر ہماری حالت کیا ہو؟ وہ تھوڑا اس کے سر پہ مارتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آواز کو، اس کی جو اس وقت چیخ و پکار ہوتی ہے، جنوں انس کے علاوہ، انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق اس کی اس آواز اور ان چیخوں کو سن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم سے کیوں پوشیدہ رکھا گیا، اس کا بھی حدیث میں تذکرہ ہے کہ اگر وہ کچھ جو پیش آتی ہے صورتحال ہمارے سامنے کر دی جائے نا، تو ہم تو کسی مردے کو دفنانے ہی نہ جائیں قبرستان کے اندر، کہ جو صورتحال وہاں پہ پیش آتی۔ تو اس وجہ سے جہنم سے اپنا دامن بچانا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، ان میں آپ دیکھ لیجئے لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، کہ جو کچھ وہاں پہ چاہیں گے وہ بھی ان کو ملے گا۔ یعنی انسان دیکھیے کیا چاہ سکتا ہے، اس کے خواب و خیال میں کیا کچھ آ سکتا ہے، وہ سب کچھ اسے وہاں پہ ملے گا۔ لیکن وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اس سے اضافی بھی کچھ ہوگا، یعنی ہم وہ بھی عطا کریں گے جو انسان کے تصور اور خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، کہ وہ لوگ جو اچھائی کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو نیکیاں کماتے ہیں، ان کے لیے حسنہ بھی ہے، یعنی بہت پیارا مقام اور مرتبہ، وہ جنت جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے حسنہ رکھ دیا ہے۔ ایک لفظ ہے احسن اور اس کی تانیث یعنی اس کی مؤنث ہے حسنہ۔ احسن اور حسنہ، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے بہتر۔ تو جو انعام اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر کہہ کے ہمارے لیے چھپا رکھا ہے تو وہ کس قدر عظیم ہوگا، لیکن اس میں مزید کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور وہ کیا ہوگا؟ حدیث میں وضاحت اس کی آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو اللہ تعالیٰ وہاں پہ نصیب فرمائیں گے۔ ہمارا خالق یہ آنکھیں جب اس اللہ کو دیکھیں گی جس نے ہمیں پیدا کیا، تو اس وقت لذت کا، لطف اندوزی کا کیا عالم ہوگا۔ تو ایسی عظیم جنت کے لیے اس قدر کوشش بھی ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کے اس جنت کے لیے کچھ عمل ہی کر لیں۔
اس کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے یہ شوق نصیب فرما دے اور جہنم سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي